الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وازواجہ وذریتہ اجمعین۔ حضرت علامہ اقبال کی کتاب ریکنسٹرکشن کا جو ترجمہ سید مہدی نیاز صاحب کا اس کا مطالعہ جاری رکھتے ہیں اور مترجم کی تصریحات پر ہیں۔ پہلے باب کے عنوان پر جو ان کی تصریح نمبر 1 ہے اس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ لمبی تصریح ہے تو اس کا کافی عرصہ صرف کیا، اور اس میں ظاہر ہے اس کا مقصد جو ہے حضرت مصنف یا مترجم کی غلطیاں نکالنا نہیں بلکہ اسے سیکھنا ہے۔ اچھا جی، تو ذرا پیچھے چل کے تاکہ تسلسل برقرار رہے یہ کر دیا تھا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ غالب، لیکن یہ یہاں بحث غالب سے نہیں، یہاں صرف یہ ظاہر کرنا مقصود تھا کہ ہمارے ادب میں لفظ مشاہدہ کم و بیش نہیں معنی استعمال جو تمام تر نہیں تو بڑی حد تک ایکسپیرینس کا مترادف ہے۔ تو اس پہ مجھے کنونس نہیں ہوں میں کنونس کو کیا کہتا ہوں کہ کیونکہ مشاہدہ جو ہے یہ ہو سکتا ہے ایکسپیرینس کی ایک قسم ہے، اور اگر تجربے سے مراد تجربے کا ثمرہ دیں پروسیس، کیونکہ جب آپ ایکسپیرینس کی بات کرتے ہیں تو کم از کم 3 چیزیں شامل ہوتی ہیں اس میں بھی۔ تو ایکسپیرینس کی جب ہم بات کرتے ہیں کم از کم اس میں 3 چیزیں شامل ہوتی ہیں کسی قسم کے بھی ایکسپیرینس، چاہے وہ سینس ایکسپیرینس ہو یا ماورائی ایکسپیرینس ہو یا فطری ایکسپیرینس ہو وغیرہ۔ اس میں ایک تو جو یعنی مطلب یہ ہے کہ صاحب تجربہ یعنی سبجیکٹ جس کو کہتے ہیں، جس کو تجربہ ہو رہا ہے، اور عمل تجربہ جو عمل جو اس تجربے میں انوالو ہوتا ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ اگر سینس ایکسپیرینس ہے تو ایک چیز ہوگی، اس سے پہ روشنی پڑ رہی ہے اور آپ کی آنکھوں تک آ رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اور ذہن میں جا رہی ہے، اور ذہن پھر جو اطلاعات کو جو ایک ترتیب دے رہا ہے اور وہ چیز آپ دیکھ رہے ہیں، تو وہ یہ عمل ہو گیا، پروسیس جس کو انگریزی میں کہتے ہیں۔ اور پھر جس چیز کا پروسیس کر رہے ہیں آبجیکٹ یعنی شے یا معروض جو ہے، تو مثلا یہ کہ اگر میں درخت دیکھ رہا ہوں تو درخت جو ہے یہ آبجیکٹ، شے، عمل جو ہے وہ روشنی آ رہی ہے، روشنی، اور وہ میرے دماغ میں اس کے ذریعے دماغ جا رہی ہے، اس سے درخت کی ایک تصویر بن رہی ہے، اور درخت، یہ ہو گیا سارا عمل۔ 3 جو ہے مشاہد جو ہوں میں ہوں، تو اس کو کہہ سکتے ہیں مشاہدہ ہے یہ مشاہدہ جو ہے وہ ایکسپیرینس کے اس عمل کے معنی میں استعمال ہو اگر کریں تو وہ مشاہد ہو گیا۔ یہ مشاہد ہے اور یہ مشاہد ہے اور یہ مشاہدہ ہے عمل۔ تو اس لحاظ سے درست ہے، لیکن یہ کہ یہ کہنا کہ اب جو حضرت کہہ رہے ہیں کہ ہمارے عدم لفظ مشاہد کم و بیش انہی معنی میں استعمال ہوتا ہے جو تمام تر نہیں تو بڑی حد تک ایکسپیرینس کا مترادف ہے۔ لہذا مشاہدے کا تعلق کم از کم ایکسپیرینس کا مترادف ہے۔ تو کیا مشاہدہ ایکسپیرینس کا مترادف ہے تو مجھے نہیں پتہ، لیکن اردو زبان میں مشاہدہ ایکسپیرینس کا مترادف ہے۔ اب ہم نے دیکھا کہ اس مثال میں تو مترادف ہے، لیکن یہ کہ مثلا یہ کہ آپ
کسی چیز کو سن رہے ہیں موسیقی کو، تو یہ تو مشاہدہ نہیں ہے، لیکن یہ ایکسپیرئنس تو ہے، تجربہ تو ہے. تو اس لحاظ سے مجھے یہ چیز محل نظر معلوم ہے کہ مشاہدہ یعنی مشاہدے کا جو انگریزی ورڈ ہوگا وہ آبزرویشن زیادہ، یا ٹو وٹنس اگر اس کے عموم میں. وٹنس جو ہے کان بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ پھر وہ یہ اس کا عمومی مطلب ہو گیا. دیکھیں اردو لغت میں کیا اصل میں مشاہدے کا مطلب ہے، دیکھتے ہیں. اب یہ اردو لغت میں جو مشاہدے کا مطلب لکھا ہے دیکھنا، دید، نظارہ، درشن. تو یہ سب یہ نہیں، یہ تقریباً وہی ہے جو میں نے عرض کیا. یہ نمبر 1. نمبر 2 ہے کسی دریافت کے لیے بغور دیکھنا یعنی آبزرویشن جس کو کہتے ہیں وہ. معائنہ بھی آبزرویشن ہے. غور و خوض اور تجربہ پھر ایک، یعنی تجربے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ اس کا متبادر معنی نہیں. اور پھر تیسرے میں لکھا ہے عینی تجربہ، دلیل بصری، عینی ثبوت. تو مشاہدہ یعنی مشاہدے کا یعنی جو زیادہ تر استعمال ہے وہ آبزرویشن کے معنی میں ہوتا ہے، کیونکہ تجربے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ آبزرویشن بھی تجربے کی ایک قسم ہے، لیکن یہ تجربے کے ہم معنی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی آگے بڑھیں، بہت لمبی ہو گئی یہ بات. دیکھیں یہاں پہ استعمال تو جو تمام تو بڑی حد تک ایکسپیرئنس، لہذا مشاہدے کا تعلق خواہ داخل سے ہو یا خارج سے، داخلی مشاہدہ یا خارجی مشاہدہ سے راغبوں نے یا کہیں اس کی حیثیت خالص فلسفے نے اصطلاح کی نہیں تھی. نہیں، ایکسپیرئنس کو خالص فلسفے نے اصطلاح ہے بھی نہیں. ایکسپیرئنس کو محسوسات مدرکات کے بجائے مشاہدہ اور مشاہدات ہی کہا گیا، تو یہ میرے خیال میں صحیح نہیں ہے. بہرحال ہم تو کیونکہ اصل کو ساتھ رکھیں گے، تو اگر کوئی ایسے موقع ہوا تو اس میں نہیں. کوئی مشاہدہ اصطلاحاً ضرورتاً واردات، بلکہ جہاں کہیں مناسب تھا وہ مشاہدہ ہوگا. ایکسپیرئنس مور واردات، یعنی خاص واردات بھی خاص قسم کے تجربے کے، واردات جو ہے خاص قسم کا تجربہ، یعنی وہ تجربہ جس سے مشاہد گزرتا ہے. تو واردات بھی مشاہدے کے ہم معنی نہیں ہے، تجربے کی ایک قسم ہے. اور احوال بھی جو ہے تجربے کی ایک قسم ہے. میرا خیال ہے تجربہ زیادہ وسیع المعنی لفظ ہے. اس کو ان کو کیوں مطلب یہ ہے کہ لگا کہ یہ کوئی فلسفیانہ اصطلاح ہے، تو یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ میرا خیال ہے اس کو سائنسی تجربے کے معنی میں استعمال کیا. حالانکہ مطلب ایکسپیرئنس بمعنی تجربہ وہ ایک عام چیز ہے، اور جو سائنسی معنی میں ہم کہتے ہیں اس کو ایکسپیرئنس نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں ایکسپیریمنٹس. یعنی ایکسپیرئنس اور ایکسپیریمنٹ الگ چیز ہے، کیونکہ ایکسپیرئنس یہ ہے. سو ایکسپیرئنس کا عمومی تجربہ معنی تجربہ ہی ہونا چاہیے. مشاہدہ اور واردات، احوال، یہ مختلف قسم کے تجربات کی قسمیں ہیں. تو بہرحال اس کے برعکس جو ہے ایکسپیریمنٹ کو بھی ہم تجربے کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ پھر یعنی خاص طور پہ سائنسی تجربات. اور ہر ایکسپیریمنٹ سائنسی تجربہ نہیں ہوتا. سائنسی تجربات جو ہیں وہ ان کا جو مابہل امتیاز ہے وہ کنٹرول ایکسپیریمنٹ. تو ایکسپیرئنس کا زیادہ، ایکسپیریمنٹ کا جو زیادہ اصل میں مناسب ترجمہ یا تو اختبار ہے یا امتحان ہے جو یا آزمائش ہے. تو اس کو ٹیکنیکل معنی میں جو ہے اگر استعمال کریں تو تجربہ جو ہے وہ صحیح، اور یعنی آزمائش اور امتحان، آزمائش یا اختبار جو عربی میں استعمال ہوتا ہے، یہ تینوں الفاظ جو ہیں یعنی عربی میں، فارسی میں بھی اور اردو میں استعمال ہوتا ہے، زیادہ مناسب ہیں یہ. بہرحال اچھا جی، اب جو ہے آگے بڑھتے ہیں. رہا یہ سوال کہ حضرت علامہ نے اس خطبے کے لیے علم بالحواس اور علم بالوحی کا عنوان کیوں تجویز کیا.
تو انگریزی میں جو اصل ترجمہ تھا، میں اپنی رائے کا پہلے اظہار کر دیتا ہوں، پھر دیکھیں گے ان کا کیا۔ تو علامہ اقبال کا جو اصل عنوان ہے ان کے خطبے کا، وہ ہے نالج اینڈ ریلیجس ایکسپیرئنس۔ اور حضرت نیازی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو حضرت علامہ نے کہا کہ اس کا مشورہ دیا کہ اس کا ترجمہ علم بالحواس اور علم بالوحی کریں۔ تو اس لحاظ سے صحیح ہے کہ کیونکہ جہاں جو علم کا ان سے یہ مراد ہے وہ سائنس ہے، اور سائنس ان کے نزدیک جو ہے وہ آبزرویشن، ریفلیکٹیو آبزرویشن، جس میں حواس پلس سینسز ہیں، اور ریلیجس ایکسپیرئنس سے ان کی مراد وہی ہی ہے، کیونکہ وہی اسلام کی بنیاد ہے۔ تو وہی کی وہ سائنسی توجیہ کرنا چاہتے ہیں اس، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ممکن ہے۔ تو اس لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ جو علامہ نے ترجمہ پیش کیا وہ اس کا سینس بنتا ہے، حالانکہ مطلب یہ ہے کہ علم تو ظاہر ہے علم بالحواس سے زیادہ کی چیز ہے، علم بالحواس تو علم کی ایک قسم ہے، اور ریلیجس ایکسپیرئنس جو ہے وہ علم بالوحی سے ایک عمومی چیز ہے انگریزی زبان میں، کیونکہ انگریزی زبان میں جو ہے مطلب یہ ان مذہبی واردات کو بھی ریلیجس ایکسپیرئنس کہتے ہیں، جو وہی پر مبنی نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ انسان کے جو ہے موضوعی مشاہدات یا تجربات کو بھی، یعنی بہت وسیع معنی میں استعمال ہوتا ہے ریلیجن وغیرہ، لیکن علامہ اقبال اس وسیع معنی میں استعمال ایسا سچ نہیں کر رہے، زیادہ سے زیادہ وہ وہی کے بعد الہام لیتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ وہ ترجمہ صحیح ہوتا، اچھا ہوتا، بہتر ہوتا، یعنی میرا خیال ہے سید ندیر نیازی صاحب کے ترجمے سے بہتر ہوتا، کہ سید ندیر صاحب کا ترجمہ ہے علم اور مذہبی مشاہدات۔ میرا خیال ہے یہی ہے ان کا۔ تو یہ اتنا، کیونکہ علم کا تو انہوں نے وہی کر دیا نالج، تو اس لحاظ صحیح ہے، لیکن علامہ اقبال عمومی نالج کی بات یہاں نہیں کر رہے، بلکہ سائنسی علم بھی بہتر ترجمہ ہو سکتا تھا، یا پھر وہی جو علم بالحواس، کیونکہ علامہ اقبال کا خیال تھا کہ سائنسی علم بالحواس پر مبنی ہے۔ مذہبی مشاہدات جو ہے، اب مذہبی ایک محدود معنی ہے مذہب کا، پہلی بات یہ ہر مذہب کی بات نہیں کر رہا ہے اسلام۔ مشاہدات وہی جو ہے مشاہدے سے عمومی چیز ہے، کیونکہ مشاہدے میں تو بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، تو اس لحاظ سے میرے خیال میں علامہ اقبال نے جو کہا تھا، گو کہ وہ لفظی ترجمہ نہیں ہے، لیکن وہ ان کے موضوع کا زیادہ عکاس تھا، اور حضرت نیازی صاحب کا نہ لفظی ترجمہ ہے نہ موضوع کا عکاس ہے اس لحاظ سے، تو یہ کم از کم یعنی اس پہ کافی بات ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو رائے یہ سوال کہ حضرت علامہ نے اس خطبے کے لیے علم بالحواس اور علم بالوحی کا عنوان کیوں تجوید کیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصطلاح علم جب ہی علم ہے کہ اس کا تعلق ادراک بالحواس ہے، نہیں، اس کی وجہ وہ ہے جو میں نے ابھی بیان کی، وجہ یہ ہے کہ جس علم سے وہ اس میں بحث کریں گے وہ سائنسی علم ہے، اور سائنسی علم کی بنیاد ان کے نزدیک علم بالحواس پر ہے۔ یہ وجہ کہ ہمارے حواس اور اس لیے وہ علوم بھی جو حواس پر مبنی ہیں اس علم کو دائرہ علم سے خارج سمجھتے ہیں جس کا تعلق وحی سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے حواس اور اس لیے وہ علوم بھی جو حواس پر مبنی ہے اس علم کو، کون سے علوم ہیں جو وحی کو خارج کرتا ہے، یعنی سائنس خارج کرتی ہے، کیونکہ سائنس کا منہاج ہی وحی کے خلاف تھا، ورنہ مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو علوم ہیں، یعنی مثلا جو درس نظامی پڑھا جاتا ہے ان میں سے کئی علوم ہیں جو حواس پر مبنی ہیں، لیکن وہ وحی کو تو دائرہ علم سے خارج نہیں سمجھتے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کے علم کو علوم کی تقسیم سے، یعنی وہ ہمارے ہاں جو علم کی تقسیم ہوتی ہے ایسے ہوتی ہے
یعنی ہمارے جو علم کی تقسیم ہوتی ہے، علوم اسلامیہ میں، وہ علم کو پہلے وہ تقسیم کرتے ہیں حادث، قدیم اور حادث میں۔ حادث قدیم تو اللہ کا علم ہو گیا تو اس کو نکال دیا، اب حادث کو پھر تصور اور تصدیق، اور پھر دوسری تقسیم ہے علم عالی ہے، علم غیر عالی ہے، اور علم عالی میں بھی وہ علوم ہیں جو ٹوٹلی عالی ہیں، علم غیر عالی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس لحاظ سے ہمارے یہاں تو علم وحی کو، یعنی علم تفسیر پارٹ آف علم، حالانکہ وہ وحی کا علم ہے، وحی کو سمجھنے کے لیے، تو وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ علم وحی کو جو خارج کیا جاتا ہے وہ اس لیے کہ وہ سائنس خارج کرتی ہے، کیونکہ اس کے منہاج، جو اس کے منہاج ہے علم کا، اس کے مطابق وہ علم سے خارج ہے، تو اس لحاظ سے وہ میتھاڈیکلی بھی، اور اس کی جو نشو نما ہوا ہے کیونکہ وہ اینٹی ریلیجس ہوا تھا، اس لیے بھی وہ اس کو علم سے خارج کرتی ہے۔ اچھا جی، تو اس علم کو دار علم سے خارج سمجھتے ہیں جس کا تعلق وہی سے ہے، یعنی جس کی بنا مذہبی مشاہدات پہ رکھی جائے۔ نہیں، اب دیکھیں نا، ٹنڈی مار رہے ہیں، وہی اور مذہبی مشاہدات ایک چیز نہیں ہے۔ مذہبی مشاہدات تو مطلب یہ ہے کہ عام آدمی کو بھی ہو سکتے ہیں، اور مذہبی مشاہدات تو بالکل ہی یعنی عمومی چیز ہے، وہی ایک خاص چیز ہے۔ اب کہہ سکتے ہیں کہ مذہبی اور وہی صرف مشاہدہ تو نہیں ہے، تو اس طرح سے، کیونکہ اس کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں جس سے اس کی صحت یا عدم صحت پر حکم لگا دیں۔ کس کے پاس؟ یعنی سائنس کے پاس۔ یہ وجہ ہے کہ ہمارے حواس، اور اس لیے وہ علوم بھی جو حواس پر مبنی ہے، نہیں تمام علوم نہیں، صرف یعنی موجودہ سائنسی انٹرپرائز اور سائنسی تہذیب جو ہے، کیونکہ اس کے پاس اس کی صحت یا عدم صحت پر حکم لگانے کا، یہ صحیح ہے، لیکن یہ کہ اس لیے کہ اس کا منہاج جو اس نے کیا اس سے ہی نکال دیا، پتہ ہی خود، یعنی یہ ان کا ادعا، حالانکہ علم بالوحی بھی علم ہے، اس میں کچھ یس وہی علم ہے، اور باقی تو مطلب یہ ہے کہ یا علم ہوگا یا علم نہیں ہوگا، اسی علم کی بنیاد پہ ہم فیصلہ کریں، حالانکہ علم بالوحی بھی علم ہے، وہی علم ہے حقیقی، ایسا ہی حقیقی جیسے علم بالحواس۔ علم حواس تو حقیقی، علم حواس میں شراب بھی ہے وغیرہ وغیرہ، تو حواس کی تو کوئی حیثیت نہیں، اصل حقیقت تو وہ وحی کے ذریعے ہی معلوم، بلکہ زیادہ سے زیادہ اس کے لیے یہ، حالانکہ علم بالوحی بھی علم ہے، ایسا ہی حقیقی علم جیسے علم، بلکہ زیادہ اس لیے کہ اس کی نوعیت حضوری ہے، نہیں اس کی نوعیت حضوری اس لیے نہیں، اس لیے کہ وہ خالق اور مالک کی طرف سے ہے، جو اس میں غلطی کا امکان ہے، اس لیے نہیں کہ حضوری استدلالی نہیں ہے، یہ صحیح ہے استدلالی نہیں ہے، کیونکہ مطلب یہ کہ وہ جو نبی ہے وہ اس کو وصول کر رہا ہے اور ویسے کہ ویسے پہنچا رہا ہے، ہاں اس کے بعد جو ہے اس کی بنیاد پہ استدلال کرتے ہیں، لیکن وہ خود استدلالی نہیں ہے۔ لیکن علم وحی کی فوقیت علم بالحواس پر اس لیے نہیں ہے کہ وہ استدلالی ہے یا نہیں، یا حضوری ہے یا نہیں، اس لیے ہے کہ وہ خالق کی طرف سے، اور خالق نے اس کی عصمت کی حفاظت دی ہے۔ حالانکہ مطلب علم بالوحی اب جو تورات میں اور انجیل میں ہے، اس کی عصمت کی حفاظت نہیں تھی، تو اس کی وہ حیثیت نہیں ہے، سمجھے نا۔ لہذا حضرت علامہ کی بھی رائے تھی کہ اس خطبے کا عنوان علم بالحواس وحی ہونا چاہیے، تاکہ علم کے ان دونوں سرچشموں میں جو فرق ہے کلیتاً واضح ہو جائے، اور یہ ان کا بنیادی مقصد ہے اس میں۔ تو اس میں پھر اس میں ایک نقطہ اور بھی ہے، پھر اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ جس علم کی بنیاد وہی رسالت ہے، اس کی صحت ہی، ہاں یہ ایک نقطہ، یہ بھی نہیں، یہی اصلی نقطہ ہے حضرت۔ یوں بھی جن مشاہدات کو عام طور پر مذہبی کہا جاتا ہے، ان میں چونکہ غلطی اور خطا کا پورا امکان ہے، جیسے کہ ہم نے، لہذا وہی پر زور دینا ضروری تھا، اس لیے یہ پھر اگرچہ علم کے دوسرے ذریعے پیش نظر جو حواس سے بے تعلق ہیں، جس کو بالعموم وجدان کہا جاتا سے تعبیر کیا جاتا ہے، یہاں وہ یہ وجدان سے مراد انٹیوشن لے رہا ہے، حالانکہ یعنی ہمارے
اردو زبان کا تو نہیں پتہ، لیکن عربی زبان میں جب ہم علوم اسلامیہ میں وجدان کی بنیاد دیتے ہیں تو وہ انٹرنل آبزرویشن اس سے مراد ہوتی ہے، یعنی یور انر ایکسپیرئنس، اس کو وجدان کہتے ہیں. لیکن اردو میں میرا خیال ہے وجدان کا استعمال انٹیوشن کے معنی میں ہوتا ہے. دیکھتے ہیں علوم اسلامیہ میں جو وجدان کا لفظ استعمال ہوتا ہے انر ایکسپیرئنس کے لیے، یعنی میرے اندر کیا ہو رہا ہے، یعنی میں کیا احساس کر رہا ہوں اس وقت، میں غم زدہ ہوں یا نہیں ہوں یا خوش ہوں، اس کا احساس جو ہے یہ وجدان ہے. لیکن اردو میں میرا خیال ہے وجدان کا استعمال انٹیوشن کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ڈائریکٹ علم لیکن حواس کی بنیاد پہ نہیں، عقل کی بنیاد پہ، جس کا افلاطون قائل تھا وغیرہ. تو ابھی میں نے یہ لغت کھولی ہے تو اس میں بھی لکھا ہے جاننے اور دریافت کرنے کی قوت جو فطری طور پر ودیعت ہوتی ہے، ادراک، آگاہی، شعور، بوجھ. تو یہ تو عمومی مطلب ہو گیا. منطق میں اپنی حالت یا کیفیت کا وہبی ادراک جو بغیر کسی واسطے کے ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں، یہ انٹیوشن، یہ کوئی منطق نہیں، یہ فلسفے میں ایک قسم کی اندرونی بصیرت میں بلا حقیقت، جس میں حقیقت بلا کسی تحلیل تجزیے کے پیش ہوتی ہے. قلبی احساس، اس میں کچھ وجدان کا وہ انر ایکسپیرئنس والا بھی مطلب ہے، لیکن اس میں خلط ملط کر دیا ہے دونوں کو. اور تیسرا قوت ہے جس میں غیبی حقائق کے ادراک کا ذریعہ ہوتی ہے، حواس خمسہ یا عقل کی مدد کے بغیر کسی چیز کو دیکھ یا جان لینے کی صلاحیت. چھٹی حص، کشف، علم، انٹیوشن، یہ معنی انٹیوشن کو. تو اردو میں اٹ از یوز فار آل سورٹس آف، یعنی کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے. اچھا جی، پیچھے چلیں. لہذا وہی پر پھر اگر علم کے ایک دوسرے ذریعے کے پیش نظر جو حواس سے بے تعلق ہے، جس کو عموماً وجدان سے تعبیر، ہم اپنے باطنی احوال و ارداد کو بھی صوفیہ اور اس کے لیے مذہبی کہیں گے، تاکہ ویسے ایک نو ان میں اور ہمارے طبعی واردات میں ایک امتیاز قائم ہو جائے. یا تصوف کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں ہمارے یہاں، ذات حق کو ہر جگہ شم پانا، اس میں گم اور محو ہو جانا، حالت جذب. یہ تو کہہ رہے ہیں یہ یعنی صوفیانہ تجربات کے لیے وجدان کا استعمال ہوتا ہے. صوفیانہ تجربات جیسے اب مذہبی تجربات ہیں، وہ الہام ہے، لیکن وہ وہی تو نہیں ہے. لیکن خطبات کا مدار بحث چونکہ صرف حضرت انبیاء علیہ السلام ہی کے مشاہدات ہیں، لیکن صرف اس کو مشاہدات نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ وہی کئی طریقے سے آتی ہے. حضور کو ہر وقت مشاہدہ تو نہیں ہوتا، اور پھر وہ ڈائریکٹ ایز سچ نہیں ہے، کیونکہ اکثر تو جبرائیل علیہ السلام لے کے آتے ہیں، یعنی ان کی بنا وہی رسالت پر ہے. لہذا شعور نبوت، شعور ولایت کی طرح ہمیں علم کے اس سرچشمے میں جو حواس سے بے تعلق ہے، یعنی وہی الہام میں فرق کرنا پڑے. یہ تو نہیں کہہ سکتے وہی اور الہام حواس سے بے تعلق ہے. یہ تو اس لیے کہ آپ نے پہلے ہی یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ یہ ہے، وہی حواس سے بے تعلق تو نہیں ہے. یعنی سچے خواب جو ہیں وہی کا 46واں حصہ ہیں، اور یعنی وہی کی بخاری شریف میں وہی کی جو ہمارے ہاں ہمارے پاس پہنچی ہیں کچھ ایک ڈسکرپشن جو رسول پاک کو جب وہی آتی تو اس کو دیکھیں تو اس میں یہ نہیں کہہ سکتے وہ یعنی حواس نہیں ہے. یہ ہے کہ مطلب وہ علم کسبی نہیں ہے، وہی رسالہ الہام ہے، صوفیہ کا الہام، کشف جیسے ہم صوفیہ کا الہام، یعنی تمام مسلمانوں کا الہام ہو سکتا ہے. اس میں صوفیہ کی کہ کسی بھی مسلمان کو الہام ہو سکتا ہے. یعنی الہام تو مطلب یہ کہ غیر مسلموں کو بھی ہوتا ہے، لیکن وہ الہام حق نہیں ہوتا. اور کشف جیسے عام صورتوں میں حدث اور وجدان کہتے ہیں. کشف یعنی طریقہ ہے، یہ کشف بھی علم کا ذریعہ ہے، وہ بھی الہام کی ایک قسم ہے. اور پھر جس طرح وحی کا درجہ کشف و الہام سے بلند تر ہے، اس میں کیا شک ہے، کیونکہ بنیادی فرق جو کشف الہام اور وجد میں ہے کہ وحی میں کوئی غلطی نہیں ہوتی اور وحی حجت ہوتی. یہ دو فرق ہیں، اس پہ اہم ہے یہ. تو وحی اور الہام اور کشف اور وجد یہ اہم ہے، یعنی ان میں فرق بنیادی یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ وحی میں غلطی کا کوئی امکان نہیں ہوتا کہ اللہ نے اس کی ضمانت دی. الہام اور کشف اور وجد میں غلطی کا امکان ہوتا ہے. اور الہام، کشف اور وجد جو ہیں یہ حجت نہیں ہے، کسی حجت نہیں، نہ آپ کے لیے نہ کسی اور کے لیے حجت ہے.
دلیل ہے، وہی دلیل ہے، یہ دلیل نہیں ہے، یہ صرف مطلب تثبیت کے لیے ہوتے ہیں، اور یعنی انوار ہیں جو اللہ تعالیٰ جو ہے دوسرے عالم جو حقیقی عالم ہے اس کے ہم کو دکھاتا ہے تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو، یا ڈائریکٹلی یا ان لوگوں کے ذریعے جو اہل اللہ ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے کے ذریعے، لیکن وہ نہ تو یقینی ہے نہ کسی کے لیے دلیل ہے، یہ اہم ترین بات ہے۔ اچھا جی، تو یہ ہم جس کا تو حضرات جب آسانی سمجھ میں آتا ہے کہ اس خطبہ کا عنوان بالفعل ہو سکتا ہے، اس لیے کہ خطبات یہاں صوفیانہ احوال و ورداجین مشاہدات کی تنقید علمی نقطہ نظر سے کی گئی، وہاں باعتبار علم صرف شعور نبوت ہی کو حجت ٹھہرایا گیا۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پہ رکتے ہیں انشاءاللہ۔